حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بٹھا کر حضور کی مدح و ستائش سنا رہے تھے، حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ یہ آج بھی جو ان کی انجیل برنباس ہے نا، اس میں آپ کو آج بھی یہ الفاظ ملیں گے۔ بے شک انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور کی جو مدح و ستائش تھی، جو حضور کے قصیدے تھے، حضور کا ذکر تھا، انہوں نے نکال دیا، نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے کٹ وٹ کر دی، لیکن آج بھی یہ ان کی کتابوں میں کچھ الفاظ موجود ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو بٹھا کر نا ان لوگوں کو حضور کی مدح و ستائش سنا رہے تھے۔ تو جب وہ ان کی مدح و ستائش سنا رہے تھے تو ایک حواری اٹھا، اس نے کہا کہ حضور، جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ یہ دیکھیں کہ ہر ایک شاگرد کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر ایک مرید کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر ایک جو امتی ہوتا ہے اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں۔ تو وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی مانتا ہے پھر عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانیے اس نوں او جڑا جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق تے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اوے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں اللہ نے نقص نہیں رکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کی سنیے، وہ کہتے ہیں خلقت مبرہ من کل عیب، وہ کہتے ہیں کہ حضور میں اللہ نے نقص نام کی چیز ہی نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا، حضور کو ہر نقص سے پاک بنایا۔ وہ رومی کو سنیے، مولانا روم لکھتے ہیں، جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے وقت نے نا لیلا کو دربار میں بلا لیا، اس نے کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے، تیرے بڑے چرچے ہیں، تیری بڑی دہائی ہے، ایک شہزادے کو تو نے دیوانہ بنا دیا۔ اس نے تو اپنا تشخص ہی مٹا دیا، وہ تو اس کا نام تو اصل قیس تھا، لیکن دنیا اس کو مجنو مجنو کے نام سے جانتی ہے، اس کا تو اپنا شناخت ہی مٹ گئی نا، اس کا نام ہی مٹ گیا۔ اس نے کہا تو میں بھی تو دیکھوں تو کتنی حسین ہے، کون سا حسن ہے تیرے میں کہ ایک شہزادے کو تو نے دیوانہ بنا دیا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا نا، اس نے کہا کہ تیرے میں تو کوئی خوبصورتی نہیں، تو اتنی حسین نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرے سے حسین تو میری لونڈیاں ہیں، تیرے سے حسین میری نوکرانیاں ہیں جو میرے پاس کام کرتی ہیں، تو اتنی حسین نہیں۔ پتہ نہیں کون سا کرشمہ ہے تیرے حسن میں، ایک شہزادے کو تو نے دیوانہ بنا دیا۔ تو لیلا نے صرف 2 لفظی جواب دیا، لیلا نے لمبی بات نہیں کی، لیلا نے کہا کہ بادشاہ تو چپ کر جا، تو کو مجنو تو نہیں نا۔ اس نے کہا کہ لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے۔ تو مولا رومی لکھتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اگر مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اور یہ جو کفار تھے نا مکے کے، یہ میرے حضور کے خلاف بڑی بد زبانی کیا کرتے تھے، یہ حضور کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک دن خود ہی کہنے لگے کہ یار تم محمد بھی کہتے ہو، برا بھلا بھی کہتے ہو اور عیب بھی نکالتے ہو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو تو یا پھر عیب نکالنا چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ عیب نکالنا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن محمد کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا مزمم۔ معاذاللہ مزمم کے معنی یہ ہوتی ہیں کہ جس کی بار بار مذمت کی جائے۔ انہوں نے حضور کا نام رکھ لیا مزمم، اور حضور کو مزمم کہہ کر برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، یشتمون مزمما وینعنون مزمما وانا محمد۔ میرے حضور نے صحابہ کو کہا کہ صحابہ وہ دیکھو اللہ نے کفار کا منہ کس طرف موڑ دیا ہے، وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ محمد ہوتا وہ ہے کہ جس میں عیب نہ ہو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانیے اس نوں او جڑا جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اوے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں اللہ نے عیب نہیں رکھا، اللہ نے نقص نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایک وقت وہ بھی آیا نا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس وقت میرے رب نے کہا کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہو، ورنہ میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا،
تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. تم کہو گے کہ ہم بڑے حاجی ہیں, ہم بڑے نمازی ہیں, ہم بڑے پرہیزگار, ہم نے اتنے صدقے کیے, اتنی خیرات کی, ہم نے اتنا کچھ کیا. تم اپنے دل میں یہ سمجھو گے, لیکن تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا میرے محبوب کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پر. اللہ اکبر. یہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے. سورۃ حجرات اٹھائیے, کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی آواز سے آواز نہ اونچی ہونی پائے, ورنہ میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا, میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا, تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. اللہ اکبر. میرے حضور کی بارگاہ کا ادب تو یہ ہے, صحابہ نے ادب کر کے دکھایا. میرے حضور کے صحابہ نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کمان تھی, تو ابو ہریرہ نے ساری زندگی اس کمان کو بغیر وضو ہاتھ میں لگائی. تو کسی صحابی نے کہا کہ یار تم اس کمان کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتے. تو سنیے حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس طرح کی ایک کمان میں نے حضور کے ہاتھ میں دیکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو بے وضو ہاتھ لگاؤں. اللہ اکبر. یہ محبت تھی. اللہ اکبر. میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سواری کا کجاوا کستے تھے صحابی. تو کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, تو حضور نے کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا. تو جب میرے آقا کریم نے پڑاؤ کیا, رات گزری, تو جو صحابی حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے نا, ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا. تو انہوں نے رات کو کسی دوسرے صحابی کو کہا کہ یار تم ایسا کرو کہ سردیوں کی رات ہے, میں ذرا لکڑیاں اکٹھی کر لوں اور میں پانی تھوڑا گرم کر کے میں غسل کروں گا, میں نہا لوں گا. تو آپ ایسا کرو کہ کوچ کے لمحے قریب ہیں, تو تم ایسا کرو کہ حضور کی سواری کا کجاوا کس دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے حضور کی سواری کا کجاوا کس دیا. تو جب اس نے سواری کا کجاوا کسا نا, تو حضور جب کوچ کے لمحے آئے, اس نے بھی غسل کیا, وضو کیا اور اپنی سواری پہ بیٹھ گیا. حضور کی سواری کا کجاوا کسی دوسرے صحابی نے کسا. تو پھر حضور جب سواری کے اوپر سوار ہوئے نا, تو آقا کریم جب جانے لگے, تو وہ صحابی بھی جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ حضور کی سواری کا صرف کجاوا کسا کر سکے, وہ حضور کے ساتھ جب چلا نا, تو حضور نے کہا کہ آج کجاوا بدلا سا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ تم نے کسا نہیں. اس نے کہا جی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے. تو حضور نے کہا کیوں نہیں کسا. تو سنیے الفاظ. اس نے کہا حضور میں طہارت سے نہیں تھا, حضور میں وضو سے نہیں تھا, اور حضور میں یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے میں ان لکڑیوں کو بے وضو ہاتھ لگاؤں. اللہ اکبر. یہ ادب ہے, یہ احترام ہے. لسانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. امام مالک نے طویل عرصہ حضور کے روضے کے اوپر درس حدیث دیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں نے ایک بار بھی ایسا نہیں آیا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی ہے. کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی, لسانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. یہاں تو باجزید بستامی جیسے لوگ آئیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے. اللہ اکبر. یہ اتنی نازک بات ہے, یہ اتنی نازک بات ہے. یہاں تو لہجوں کو سنبھالنا پڑتا ہے, یہاں تو لفظوں کو تول کے بولنا پڑتا ہے, ایک ایک لفظ کو تول کے بولنا پڑتا ہے. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں تو اے محبوب ان کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں رب دور نہیں, میں نیڑے ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ جب اپنے حواریوں کو سنا رہے تھے, حضور کی باتیں بتا رہے تھے, حضور کے قصیدے پڑھ رہے تھے, تو جب اس وقت ایک حواری نے اٹھ کے کہا کہ حضور وہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں, کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر ابن مریم کو ان کے جوتے کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. اللہ اکبر.
تو کتنے نبیوں نے یہ آرزو کی، کتنے پیغمبروں نے، کتنے نبیوں نے یہ آرزو کی کہ یا اللہ مجھے اس حضور کی امت میں پیدا کر۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔